اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، علماء کرام، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھر ایک مرتبہ قاری احمد علی بہت ہی اچھے واقعے کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں، اور میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم کیا ہے وہ ایک سسٹم کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کریں کہ جو کہوں صحیح کہوں، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ کرنا ہے کہ الحمدللہ دنیا میں اربوں پتی، خربوں پتی اور کروڑوں پتی بہت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے جو اربوں خربوں پتی، اس کی عزت، اس کا جاہ، اس کا جلال، اس کا منال، اس کی تعظیم، اس کا احترام، وہ ایک زمانے تک اوپر اٹھتا ہے، پھر ایک زمانہ آتا ہے اللہ اس کو ایسا گرا دیتا ہے کہ پھر اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، یعنی وہ زندہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ مر گیا، وہ دنیا میں زندہ ہوتا ہے، مگر وہ زندہ اس مردے کی طرح ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کو جانتا نہیں، کوئی اس کو پہچانتا نہیں، کوئی اس کو بلاتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے، اور یہ سسٹم کو سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اٹھنی جس کا نام تھا عزبہ، وہ اٹھنی اتنی چست، اتنی چالاک، اتنی چوبند ماشاءاللہ کہ ہر ریس میں، ہر دوڑ میں وہ آگے نکلے۔ یعنی صحابہ کرام کو یہ یقین ہوتا تھا کہ جب اونٹوں کی ریسز ہوتی ہے ان کے بارے میں اللہ نے کیا کیا پیاری باتیں بتائی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تمہیں شاہد کہہ دو، تمہیں مبشر کہہ دو، تمہیں نذیر کہہ دو، تمہیں داعی کہہ دو، تمہیں سراج کہہ دو، تمہیں چمکنے والا ستارہ کہہ دو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے بہت تعریفیں کی ہے۔ تو جب ہمارے نبی عمدہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، تو ظاہری بات ہے اٹھنی بھی اعلیٰ ہوگی، عرفہ ہوگی۔ تو خیر ایک مرتبہ ریسی شروع ہوئی اور اٹھنیوں نے دوڑنا شروع کیا۔ اس وقت ایک دیہاتی آئے تھے جو ایک اپنی جوان اٹھنی کو لے کر آئے تھے، وہ بھی ریسیس میں، دوڑ میں، مقابلے میں وہ بھی تھی۔ اب جب دوڑ شروع ہوا اور ساری اٹھنیوں نے دوڑنا شروع کیا، اونٹوں نے دوڑنا شروع کیا، ظاہری بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی آگے 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 آگے، اور سب کی زبان پر یقیناً ہوگا جو میرا وجدان کہتا ہے ازبا 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 ازبا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کا نام ہے۔ لیکن جو کنارے پر پہنچنا تھا اس سے پہلے ازبا پیچھے رہ گئی، اور وہ جو جوان اٹھنی تھی دیہاتی صحابی کی، وہ اٹھنی آگے نکل گئی۔ یعنی کمپٹیشن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کا نمبر 2 آیا اور وہ صحابی کی اٹھنی آگے چلی گئی۔ سارے صحابہ کے چہرے اتر گئے، سارے صحابہ کے چہرے کے رنگ پڑ گئے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فیس ریڈنگ کرنے والا کون تھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحابہ کو تو ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ اللہ کا سسٹم ہے، لحق علی اللہ اللہ یرتفع قوم فی الدنیا الا وضعه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا سسٹم ہے، جو دنیا کی چیز ہوتی ہے نا وہ اللہ کبھی اوپر 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 لے جاتے ہیں، یعنی ٹاپ پر ہے، پھر سیدھے وہ باٹم پر آ جاتی ہے، یعنی وہ نیچے آ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اٹھنی یہ بھی دنیاوی مال و متاع ہے، آج تک اللہ نے اس کو ارفع اوپر 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 اوپر، پھر آج اللہ نے اس کو نیچے کیا۔ لیکن اس حدیث سے بہت پیاری بات سمجھ میں آئی کہ اس حدیث میں پھر دنیا یعنی دنیا کے معاملے میں جو صرف دنیا 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 دنیا، حالانکہ دنیا کھیل کود تماشا، آپس میں فخر گھمنڈ عجب،
کبر، تکبر یہی ہے. اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل سے 27ویں پارے میں سورہ حدید میں بہت تفصیل سے دنیا کی فانی اور عارضی مگر لوگوں کا فخر، گھمنڈ، تعجب، عجب، بس اللہ حفاظت فرمائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے معاملے میں اگر کوئی ایسا کرے گا تو ایک زمانہ اوپر ایک زمانہ نیچے. مگر ہاں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی معاملہ رکھتے ہو، جیسے غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور کا خیال کرتے ہو، وہ لوگ جو علماء کرام میں ہیں جو صرف آخرت کا خیال کر کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، یا وہ امیر اور کروڑ پتی مگر وہ ایک طرف میں سب کا خیال بھی رکھتا ہوا چلتا ہے، یعنی دنیا بھی اور آخرت بھی ہے، اس کا سسٹم الگ ہے. اس کا سسٹم ہے کہ وہ اوپر 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 اوپر، وہ کبھی نیچے نہیں آئے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہمارا وجدان کہتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں پہنچا دیں گے. وہ کبھی نیچے آنے والا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم کو دنیا دی ہے، دنیا کے ساتھ آخرت کو جوڑیں گے تو ہم اوپر ہی اوپر جائیں گے. صرف دنیا 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 کرو گے تو ایک زمانہ اوپر ایک زمانہ نیچے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.